حضرت عمر 27 رجب کا روزہ توڑوایا کرتے تھے، مجھے نہیں پتا، لیکن 27 رجب کا روزہ ثابت نہیں ہے، بدعت ہے. اور یہ 27 رجب جو ہے کوئی شب معراج نہیں ہے. معراج ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کس تاریخ ہوئی ہے اس کا کسی مستند حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. رجب میں بھی ہوئی ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں پتا. تو خام ہمیں 27 رجب کو نہیں عبادت کی رات بنا دیں اور 27 رجب کو روزے کا دن بھی نہ بنائیں. نہ یہ روزے کا دن ہے، نہ یہ رات عبادت کی رات ہے، اور نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات. اللہ نے یہ تاریخیں ہم سے چھپا دی ہیں تاکہ لوگ ان میں بدعتیں نہ کریں. بس ہمارا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، کس تاریخ کو گئے تھے ہمیں نہیں پتا، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی روایت ہی نہیں ملتی، بہت متضاد روایتیں اور ساری موضوع من گھڑت حدیث ضعیف ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. ان من اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سخت ترین عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا. اور صحابہ کرام سے جو اس حدیث کی تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد چہرے کی تصویر ہے، بے جان چیزوں کی یا نیچے کے دھڑ کی تصویریں بنا سکتے ہیں. تو یہ جب ہے جب ہاتھ سے آپ کسی پیپر پہ یا دیوار پہ تصویر بناتے ہیں جیسے کہ مصور لوگ کر رہے ہوتے ہیں. البتہ یہ جو ڈیجیٹل فارم میں تصویر ہوتی ہے، بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ اس تصویر حرام میں داخل نہیں ہے. اس میں بہت ساری اس میں دلائل ہیں، لیکن یہ میں اگر دلائل ریکارڈ کرواؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. بہت سے علماء کی رائے میں یہ جو ڈیجٹ فارم میں تصویر ہوتی ہے یہ اس حرام تصویر میں داخل نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے. تو اس لیے ڈیجٹ فارم میں تصویر بنانے کی ہماری رائے میں گنجائش ہے. البتہ مسئلہ چونکہ علماء کے مابین اختلافی، اگر کوئی احتیاط کرے اور ڈیجٹ فارم میں بھی تصویر نہ بنائے چہرے کی تو احتیاط کی بات ہے. لیکن بہرحال ہماری رائے میں اور اسی طرح دارالعلوم کرنگی ان علماء کی رائے میں ڈیجٹ فارم میں کوئی تصویر ہو اس کی ڈیزائننگ کی اجازت ہے، وہ انشاءاللہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے، اس پہ وہ گناہ نہیں ہوگا. مفتی صاحب، یونیورسٹی کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے مگر کبھی مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز رہ جاتی ہے تو 5 سے 10 طلبہ مل کر الگ جماعت کروا لیتے ہیں. کیا اس طرح جماعت کروانا درست ہے یا ایک مسجد میں صرف ایک ہی جماعت ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اگر پراپر مسجد ہے جس میں پراپر امام موجود ہو اور نماز کی پراپر ٹائمنگ موجود ہو تو اس میں پھر جو جماعت کی نماز ہے نا، جس ٹائم پہ جماعت کھڑی ہوتی ہے اسی کی پابندی کرنا لازم ہے. سب پر لازم ہے کہ اس جماعت میں وہ پہنچیں. اس میں ہر شخص کا اپنی اپنی جماعتیں کروانا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. مصنف ابن ابی شیبہ جو حدیث کی مشہور کتاب ہے جس میں صحابہ اور تابعین کے آثار ہوتے ہیں، اس میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام میں رواج تھا کہ اگر وہ مسجد میں آتے اور دیکھتے کہ جماعت سے نماز ہو چکی ہے تو یا تو انفرادی نماز پڑھتے یا مسجد سے باہر اپنے گھر میں دوسری جماعت کرا لیتے. تو اس لیے جو پراپر اگر مسجد ہے یونیورسٹی میں تو مسجد کی جماعت کا اہتمام کریں سب لوگ. اور اگر کسی وجہ سے جماعت نکل جائے تو پھر اس حدیث کی روشنی میں اپنی نماز پڑھنی چاہیے، ان کو جماعت نہ کرائیں. جماعت کرانی ہو تو مسجد سے باہر ضرور کرائیں، وہ اچھی بات ہے تاکہ جماعت کی فضیلت ملے. کیونکہ مسجد میں بار بار جب جماعتیں ہوتی ہیں تو اس سے جو مسجد کی اصل جماعت ہے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت بھی ہوئی ہے، لیکن یہ بہت کم ہوا ہے، عام رواج نہیں تھا. اور صحابہ کرام کا جو عام رواج تھا، ظاہر ہے صحابہ نے بھی نبی ہی کو فالو کیا ہے نا، تو ان کا جو عام رواج ملتا ہے ہمیں وہ یہی ملتا ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ عام طور پر ان میں یہ رواج نہیں تھا. عام رواج ان میں یہی تھا کہ اگر مسجد میں جماعت ہو چکی ہوتی تو وہ پھر گھر میں جماعت کرواتے، یعنی مسجد سے باہر، یا وہیں انفرادی نماز پڑھ لیتے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ مسجد سے باہر جماعت کریں یا اپنی طور پر انفرادی نماز پھر مسجد میں پڑھیں. البتہ اگر ہمارے اس فتوے کو کوئی فالو نہیں کرتا اور کسی ایسے عالم کی رائے کو فالو کر رہا ہے جو دوسری جماعت کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں تو مسجد میں افتراق اور انتشار کا سبب نہ بنایا جائے. یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری جماعت ہو رہی ہے تو کوئی جا کے ہمارا فتویٰ دکھاتا ہے، بھئی مفتی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، تو پھر پھڈے بازی نہ کریں. ایک دفعہ بات بتا دیں، کوئی مان لے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو جو ہو رہا ہے ہونے دیں. دوسری جماعت کرا لینا اتنا برا نہیں ہے، مسجد میں لڑنا زیادہ برا عمل ہے. تو دوسری جماعت کے غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ رواج جب چل پڑتا ہے تو پہلی جماعت کی ویلیو ختم ہوتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں عرب ملکوں میں دوسری جماعتیں ہوتی ہیں تو میں نے بہت دیکھا ہے وہاں پہ کہ جماعتیں ہی ہوتی رہتی ہیں. پھر تو انسان مسجد کی جماعت میں اسی خوف سے تو شرکت کرتا ہے کہ جماعت نکل جائے گی تو میں جماعت کی فضیلت سے محروم ہو جاؤں گا، تو ہر شخص بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. اگر ایک ٹرین ہے جس میں آپ کو پتا ہے میں ٹائم پہ نہیں پہنچا تو ٹرین نکل جائے گی تو سب اسی میں پہنچیں گے. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ ایک ٹرین نکل گئی تو دوسری بھی آنے والی ہے تو پھر اس ٹرین میں کون سفر کرے گا؟ تو جماعت کی جو نماز ہے نا اس میں مقصد ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد اکٹھی شریک ہو، تو وہ اکٹھی ہی شریک ہوگی تو فائدے حاصل ہوں گے. اور ہر جسے پشتوں میں کہتے ہیں اخبل طریقے سے سب جماعتیں کرانا شروع کر دیں تو مسجد کی جماعت کی ویلیو
اس سے کم ہو جائے گی۔ مفتی صاحب، پاکستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں درست اسلامی رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، دو انتہائیں ہیں یہاں پر ہمارے ہاں۔ ایک انتہا تو یہ ہے کہ ایسا رد عمل ہو کہ اسٹیٹ ہی خطرے میں پڑ جائے، اسٹیٹ کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے، مار دھاڑ توڑ پھوڑ اور یا اسلحہ اٹھا کے دھماکے کرنا۔ اس سے تو یہ تو وہ ری ایکشن ہے جس سے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور ریاست کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور ایک یہ کہ کچھ کیا ہی نہ جائے، بس حکومت جو بھی کر رہی ہے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جائیں، غلط کاموں میں بھی حکومت کی تائید کرتے چلے جائیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو بیلنس بات یہی ہے کہ اس پہ اپنا ری ایکشن بھی ریکارڈ کروانا چاہیے، جو صحیح ہو رہا ہے اس کو صحیح کہا جائے، جو غلط ہو رہا ہے اس کو غلط کہا جائے۔ اور جو عوام کا ایک قانونی اور آئینی حق ہے احتجاج، جو پوری دنیا میں ایک آئینی اور قانونی حق مانا جاتا ہے، اس احتجاج کو فوکس کیا جائے، پرامن طریقے سے احتجاج کیا جائے۔ اس کے بڑے یعنی یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو ایسا پرامن احتجاج اگر کیا جائے تو پوری دنیا میں آپ کہیں بھی ٹریولنگ کریں، پوری دنیا میں آپ کو جو ایک آپ کا احتجاج ہے، عوام کا جو ری ایکشن ہے، اس کا حق دیا جاتا ہے، تو وہ حق استعمال کیا جائے، یہی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی برائی دیکھو تو زبان سے، ہاتھ سے تبدیل کرو، اگر ہاتھ سے تبدیل کرنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل میں نیت رکھو۔ تو جو اپنے بس میں ہے وہ کریں، جو بس میں نہیں ہے یا کوئی ایسا کام جس کا رزلٹ خطرناک نکلنے کا خطرہ ہو، جس سے اسلام دشمن یا ملک دشمن قوتیں فائدہ اٹھا رہی ہوں، اس سے بہرحال ایوائڈ کیا جائے اور اجتناب کیا جائے۔ اور یہ ری ایکشن جو میں نے کہا کہ کیا جائے، یہ بھی اس میں بھی شرط یہ ہے کہ آپ پہلے تحقیق کریں کہ جو خبر آپ تک پہنچی ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ جب بھی ملکی حالات خراب ہوتے ہیں نا، تو غیر ملکی میڈیا اور غیر ملکی جو اسلام دشمن یا ملک دشمن قوتیں، بڑی بڑی طاقتیں، وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، پھر وہ بہت سارے صحافیوں کو، یوٹیوبرز کو یوز کرتی ہیں کہ منفی پروپیگنڈا کرو۔ تو کچھ حقیقت ہوتی ہے، کچھ اس میں پروپیگنڈا کر کے اس کو بہت بڑا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، عوام مشتعل ہو جاتی ہے اور اس سے اپنے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ تو احتجاج ضرور کریں، لیکن پہلے تحقیق کر لیں کہ جو خبر آپ تک پہنچی ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں ہے، وہ مستند بھی ہے یا نہیں ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا نے آپ کو ایک کھلواڑ بنا لیا ہے اور آپ کو یرغمال بنا کے آپ کو استعمال کر رہا ہے وہ۔ تو سوشل میڈیا کے ہاتھوں غلام نہ بنے، ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا سیکھیں، تحقیق کرنے کے بعد پھر کوئی اسٹیٹمنٹ دیں اور پھر جو ری ایکشن ہے وہ بھی کریں، جو وہ والا ری ایکشن جو آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے، اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارے بس میں یہی ہے، ہم یہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں ہے، کریں گے تو الٹا نقصان ہوگا اس کا۔ اس دور میں جب ہم اللہ، اسلام اور توحید کے خلاف باتیں سنتے رہتے ہیں تو ہم کس طرح توحید پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں اور اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق کیسے مضبوط رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک دفعہ تحقیق کرنے کے بعد اسلام پہ ڈٹ جانا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے دل پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان کو تسلیاں دیتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے بھی پھر موٹیویشن ملتی ہے۔ مسئلہ جب خراب ہوتا ہے جب آپ اللہ کو ایک دفعہ مانیں پھر اس پہ ڈٹتے نہیں ہیں، آپ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ تو اگر اسلام کی حقانیت کے بارے میں کوئی ویلڈ پوائنٹ ہے کسی کے دل میں، یعنی اس کو لگتا ہے کہ ویلڈ ہے، کوئی اعتراض ہے، تو وہ علماء سے پوچھے، اور جب ایک دفعہ وہ کلیئر ہو جائے نا تو پھر کسی وسوسے کا شکار نہ ہو، پھر بولے بھائی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ میں اللہ پر راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے، میں اسلام پہ راضی ہوں کہ وہ میرا دین ہے، میں نبی پہ راضی ہوں کہ وہ میرے نبی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے جو اللہ پہ اس طرح سے راضی ہو گیا نا، ذاق طعم الایمان، وہ اسلام کی مٹھاس کو چکھے گا، اس کو اسلام میں مزہ آئے گا۔ تو ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں آج کل، ان میں کچھ پروفیسر ایسے ہوتے ہیں جو سائنس سے کچھ ضرورت سے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ سائنس کی بنیاد تو مسلمان سائنسدانوں نے ڈالی ہے، اسلام نے ڈالی ہے، تو جو سائنسی ترقیاں ہوئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ مادہ پرست لوگ اتنا زیادہ آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کی جب تک مخالفت نہیں ہوگی تو ہمیں کوئی پڑھا لکھا نہیں سمجھے گا۔ تو یونیورسٹیوں میں ایسے پروفیسرز بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پھر وہ طلبہ کے ذہن خراب کرتے ہیں، کبھی ایتھیزم کو پروموٹ کرتے ہیں، کبھی مذہب کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ ایک دفعہ تحقیق کر کے ڈٹ جائیں اسلام پہ، اور پھر ایسے لوگوں کی یعنی لفٹ نہ کرائیں، ایسے لوگوں کو، ایسے چینل نہ دیکھیں جس میں اس طرح کی باتیں ایتھیسٹ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ انسان جب کسی کی باتیں سنتا ہے نا تو اس سے متاثر ہو یا نہ ہو، وسوسے ضرور پیدا ہونے لگتے ہیں۔
تو اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی صحبت کا حکم دیا. اچھے لوگوں میں بیٹھیں آپ. اچھے کا مطلب جو اسلام کو فالو کرتے ہیں, قرآن پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی خدا کی نظر میں جو اچھے ہیں. انسانوں کی نظر میں اچھائی کا کرائیٹیریا الگ ہے. جو گاڈ ہے, خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا, اس کی نظر میں اچھائی کا معیار الگ ہے. انسانوں کی نظر میں شراب پینے والا برا نہیں ہے, جو مادہ پرست لوگ ہیں. خدا کی نظر میں برا ہے وہ آدمی. تو زنا کرنے والا مادہ پرستوں کی نظر میں برا نہیں ہے, خدا کی نظر میں برا ہے. تو جب آپ ایک دفعہ اسلام پر ایک دفعہ آپ کو جو اشکالات تھے ان کے جوابات مل گئے, تو پھر ان لوگوں کو سننا چھوڑ دیں. ہاں, کلاس کے دوران اگر کوئی پروفیسر ایسا کرتا ہے وہ تو آپ مجبور ہیں, لیکن یوٹیوب پہ جا کے سننا تو اس سے کیا ہوتا ہے, یا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں, دل میں اطمینان ختم ہوتا ہے. تو کیوں ایسے لوگوں کو سنا جائے اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے جس سے آپ کے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے ہیں. نقصان کیا ہوگا کہ عبادت کا لطف اور مزہ آپ کا خراب ہو جائے گا. تو اس لیے ایک دفعہ اسلام پہ ڈٹ جائے تو پھر, اور دیکھیں آپ نے 3 باتیں کی نا, اسلام, توحید. تو توحید تو نیچر ہے انسان کی. ہونا تو یہ چاہیے کہ شرک سے انسان کو طبعی طور پہ نفرت ہو. قرآن کہتا ہے نا کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. بتاؤ ایک آقا ہو وہ زیادہ خوشی میں ہوگا یا جس غلام کے بہت سارے آقا ہوں؟ تو مشرک کے تو بہت سارے خدا ہوتے ہیں, وہ تو بیچارہ ویسے ہی ڈپریشن میں رہتا ہے. تو اس لیے توحید پرستی تو ویسے ہی ایک سکون کا ذریعہ ہے. بھائی ایک ہی ہے ہمارا رب, بس اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, سب محتاج ہیں باقی سب. یہ تو ایسا دین فطرت ہے اسلام جس نے ہمیں توحید سکھائی ہے, اس میں تو وسوسے آنا بنتا ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال شیطان اپنا کام کرتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں جن کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں. زیادہ سوچنے پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ اوور تھنکنگ کا جو مرض ہے آج کل وہ کامن ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ بعض دفعہ میں بھی اس کا شکار ہو جاتا ہوں. اور میں جب شکار ہوتا ہوں تو میری نیند اڑتی ہے اور میں پھر ڈیپ میں جا کے غور کرتا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اس کے پیچھے سوشل میڈیا. آپ جب میڈیا کو زیادہ دیکھتے ہیں, ٹک ٹاک پہ یا کوئی بھی, چاہے کام کی ویڈیوز ہی کیوں نہ ہو, لیکن جب زیادہ وہ کرتے ہیں نا تو پھر میڈیا آپ سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے. وہ آپ کو ایک فیک دنیا ہوتی ہے جس میں جس نے ویڈیو بنا کے ڈالی ہے اس کے خیالات سے آپ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کا دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ میڈیا پہ جو آپ دیکھتے ہیں نا, جو کچھ دیکھ رہے ہیں آپ یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, ٹک ٹاک, انسٹاگرام پہ, اس کو محدود کر دیں. تو میرے ساتھ جب ایسا ہوتا ہے میں موبائل بند کر کے رکھ دیتا ہوں کہ جاؤ دیکھنا ہی نہیں ہے. بس وہ واٹس ایپ دیکھتا ہوں, 5-6 گھنٹے کے بعد کوئی کسی جاننے والے کی کوئی ضروری کال تو نہیں آئی ہوئی, کال بیک کر لیتا ہوں, نہیں تو بس بند کر کے رکھا اپنے کام سے کام. تو ایک آدھ دن میں آدمی فٹ فاٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. تو یہ سب کے ساتھ ہے. تو سب سے بڑی وجہ اس کی ہے کہ میڈیا کا غیر ضروری استعمال. آپ اگر موبائل پہ بہت زیادہ بیٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, فیس بک کا, تو آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہوتے ہیں. میرا اپنا ایکسپیرینس ہے یہ.